میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پیغمبر کا نہیں، صحابی کا نہیں، تابعی کا واقعہ ہے۔ صلہ ابن اشیم العدوی رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کی بیوی ہے معاذہ العدویہ۔ اس مجلس کے اندر علماء کرام بہت زیادہ بیٹھے ہیں، اور وہ علماء بھی ہے جو احادیث پڑھاتے ہیں۔ حضرت معاذہ وہ خاتون ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد ہیں، اور بہت ساری روایات حضرت معاذہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لیتی ہے، ان سے علم حاصل کیا، اور انتہائی پاکیزہ عابدہ زاہدہ خاتون ہے۔ وہ سوتی نہیں تھی، بس وہ جو بیٹھے بیٹھے یا کسی طریقے سے نیند کا غلبہ ہو جائے، اور کہتی تھی کہ جب رات ہو جاتی تو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی، کہتی کہ مجھے کیا معلوم کہ یہ میری آخری رات ہو۔ جب دن کے لیے کوئی اللہ کو یاد کرتی تو پھر یاد کرتی رہتی اور کہتی کہ کیا معلوم یہ میرا دن آخری دن ہو، اس کے بعد مجھے کوئی اور موقع ہی نہ ملے۔ یہ حضرت صلہ ابن اشیم العدوی کی بیوی ہے، میاں بیوی دونوں انتہائی عابد زاہد۔ صلہ ابن اشیم رحمہ اللہ کی عبادت کے چرچے تھے۔ حضرت جعفر ابن زبیر وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کابل کے جنگ میں شریک تھے، لشکر آ رہا تھا، یہ لشکر عراق سے نکلا اور کابل آیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب افغانستان کو کابل کہتے تھے، آج کل کابل افغانستان کا دارالخلافہ اور شہر ہے۔ اس زمانے میں کابل وہ پورا افغانستان کہلاتا تھا، لیکن محدود تھا، اس میں بلخ کی حکومت جو ہے وہ الگ تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کابل کے فتح میں، کابل کے جنگ میں آ رہے، سفر کر رہا تھا لشکر، رات آئی، لشکر نے کھانا کھایا، پھر اس کے بعد آرام کرنے کے لیے امیر صاحب کا حکم تھا کھانا کھاؤ، پھر ہر ایک اپنے آرام میں لگ جائے۔ تو یہ جعفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صلہ ابن اشیم عدوی بھی دوسرے لوگوں کی طرح عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹ گئے، تو میں دل میں کہا کہ ان کی وہ عبادت کہاں ہے؟ ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ راتوں کو جاگنے والے، رات کو جگانے والے، وہ عبادت ان کی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کو تاڑ لوں گا آج کہ یہ واقعی عبادت کرتے ہیں یا ایسے ہی مشہور۔ بعض لوگ خود اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیشانی کے اوپر نشانی لگی، پیشانی کو رگڑا، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے وہ کالی ہو گئی، اب لوگوں میں چرچا ہے کہ بڑا عابد ہے۔ اگر خود بخود ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، اگر اس پیشانی کو رگڑتا رہا تو یہ ریا ہے۔ اب ریا کرنے والے کی عبادت کیا قبول ہو؟ اگر اس نے رات کو نماز پڑھی اور لوگوں میں کسی طریقے سے اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بحث چڑھ جائے اور میں اپنے رکعتوں کا اظہار کروں، تو یہ کیا مقبولیت ہوگی؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو چھپاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صلہ ابن اشیم العدوی لیٹ گئے، لیکن جب لوگ سوئے تو یہ اٹھ گئے، اور میں تو بیدار تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ یہ وہاں سے آہستہ قدموں کے ساتھ لشکر سے نکل گئے، سامنے جنگل تھا، جنگل کی طرف جانے لگے۔ میں بھی ساتھ گیا پیچھے پیچھے، لیکن میں اس طرح جا رہا تھا کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں۔ وہاں گئے اور بالکل ایسے جنگل میں جہاں پر بمشکل کسی انسان نے قدم رکھا ہو، رات کے اندھیرے میں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ رات کو تہجد کے لیے میں نہیں اٹھ سکتا، بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں سالکین کے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو نہیں اٹھ سکتے۔ کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ ڈرتا ہوں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، الگ الگ کمرے میں سوئے ہوئے، لیکن ڈرتا ہوں۔ یہ عجیب مرد ہے کہ اپنے گھر میں بھی ڈرتا ہے۔ تو وہ جنگل میں گھپ اندھیرے اور سخت جنگل کے اندر گئے، کہتے ایسی جگہ گھسے جہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھی، جھاڑیوں کے اندر چھپ گئے، وہاں نیت باندھ لی قبلہ رخ ہو کر۔ میں دور سے دیکھتا رہا، میں نے کہا عجیب آدمی، کوئی چیز کاٹ نہ لے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اچانک شیر آیا، کہیں جھاڑیوں سے نکلا۔ جیسے ہی میں نے شیر کو دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی،
میں جلدی جلدی ایک اونچے درخت کے اوپر چڑھا. دور سے جب میں نے دیکھا، اب میں درخت میں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں کہ شیر کیا کرے گا، اس کو تو ایک نوالا کرے گا. لیکن شیر گیا اور اس نے شیر کی آہٹ سنی، لیکن نہ نماز کو توڑا اور نہ شیر کی طرف گیا. ہم تو اگر تہجد کے لیے اٹھے ہیں، مجھے بات ساتھ ہی بتاتے ہیں، پردہ ہلتا ہے تو جلدی اس کی طرف دیکھتے ہیں. یہ پردہ ہلا، کوئی چیز آ گئی. وہ شیر کی طرف نہیں دیکھ رہے، نماز نہیں توڑتے، شیر کی طرف دیکھنے. شیر آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ سجدے میں گئے، قاعدے میں بیٹھ گئے، اچھے طریقے سے نماز پڑھ لی، نماز ختم کی. یہ جعفر ابن زید دور سے دیکھتے ہیں رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، کچھ زبان پر تھا، کچھ شیر سے باتیں ہو رہی تھی، لیکن میں نہیں سمجھا کہ وہ کیا تھا. جیسے ہی وہ باتیں کی تو شیر چلا گیا. شیر چلا گیا. پوری رات یہ نماز پڑھتا رہا. تہجد کے وقت جبکہ اور لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے، تہجد پڑھنے والے، ان حضرات کے نماز کا وقت ہو گیا تو یہ واپس آئے، ان میں شریک ہوئے، پھر فجر کی نماز پڑھی. پھر ایسے حشاش بشاش صبح کو کہ جیسا رات کو اس نے شبگیر کیا ہی نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھی. یہ ہے اعمال کے اوپر جمنا، جنگ کے دوران عمل نہ چھوڑنا، نوافل نہ چھوڑنا، پوری رات پڑھنا.